رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اسلام کے بعد بھی، جی ہاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسامن ضحاکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، ایک خوشی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رحم دل تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ صرف تب انتقام لیتے جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا، وہ اس وقت سب سے زیادہ غصے میں آ جاتے۔ فینتقم للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی غصے میں آتے تھے۔ اور اس سچویشن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انیتھیکل نعوذ باللہ نہیں ہوتے تھے، وہ کسی کو کرس نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو بھی انسلٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظلم کے خلاف ایک سٹینڈ لیتے تھے، ناانصافی کے خلاف سٹینڈ لیتے تھے۔ چاہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن میں ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی، حضرت ابو ذر نے ان کو کچھ کہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انسلٹ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو لائٹلی نہیں لیا، وہ ان کے ساتھ گئے، وہ حضرت ابو ذر کے پاس گئے اور ان کو نصیحت کی، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارم میں ہو۔ جب ان کو انسلٹ کیا گیا تو اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کے بارے میں بولتے تھے، اور یا پھر ایک لوگوں کا گروہ تھا جن کو نقصان پہنچایا تھا کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بولے، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور یہی معاملہ جو ہے باقی انبیاء کا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاموش رہنے والے آدمی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امیج کو بالکل صحیح کرتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ جو پہلے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جب وہ اپنی ماں کی گود میں بولے تھے، وہ کیا تھے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں پہ بھی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مبارکا اینما کنت کا کہ میں جہاں بھی ہوں میں مبارک ہوں، اس کا مطلب ہے بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی گئے انہوں نے نیکی کی طرف ابھارا اور برائی سے روکا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور انہوں نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں، ما دمت حیا، اور میں ہرگز شرم نہیں کھاتا یہی چیز لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو امیج ہے وہ یہ نہیں تھے کہ وہ بازار سے گزر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ جو بھی ناانصافیاں کرتے رہو کرنی ہے، مجھے بس ایمان لے آؤ کہ میں ناؤز باللہ خدا کے بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تو نہیں تھے، یہ غلط امیج ہے ان کی۔ بلکہ یہ جو امیج عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں نا اس سے بھی اختلاف کرتی۔ بائبل میں پتہ کیا آتا ہے؟ بائبل میں یہ آتا ہے کہ جب بھی وہ ان کے یہودیوں کے عبادت خانے جاتے اور وہ یہ دیکھتے کہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہاں جا کے ان کی میزوں کو الٹا دیتے تھے۔ یہ بائبل میں آتا ہے۔ وہ ان سے نفرت کرنے لگ گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ وائس بن گیا ہے۔ یہ بائبل میں ہے بائی دا وے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھا گیا؟ پھر ایک پولیٹیکل تھریٹ سمجھا گیا، اور ان کی جو خود کی تھیولوجی تھی اس کے خلاف بھی ایک تھریٹ سمجھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بائبل میں آتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، لیکن حقیقت میں اس طرح سے انہوں نے دعوت نہیں دی تھی۔ یہ ان کا اسلام اصل میں ایسا نہیں تھا، انہوں نے تو حکمت کے ساتھ کیا سب کچھ۔ وہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح رحمت، ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہمیں اس قرآن میں بتایا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا سوائے یہ کہ آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ وہ اسلام جو لوگوں کے معاملات کو بہتر کرتا ہے، نہ کہ صرف سیلف یا فیملی میں یا معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا کے ارد گرد جو ہے وہ ان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو تمام ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے۔ یہ ایسا اسلام ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو بدلیں۔